السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، جس کے لیے تمام محنتیں ہم کر رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ عز و جل سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور سوچے جو اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ تو اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتے۔ تو وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے مومنین یعنی مومن مردوں سے بھی اور مومن عورتوں سے بھی۔ تو عورتیں اس بات سے اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات نہیں کی، انہیں بھی جنتوں میں داخل کرے گا، انہیں بھی وہ تمام نعمتیں عطا کرے گا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مؤمنین مومن مرد، مؤمنات مومن عورتیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پر دنیا میں کسی ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں میٹھے پانی کی قلت ہے تو یہ چیز آپ کو اٹریکٹ کرے گی کہ ایسی جگہ جہاں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی اتنی سرسبز و شاداب جگہ ہے کہ اس کی رگوں میں بھی نہریں ہیں، اور جو ظاہر میں بہہ رہی ہیں وہ تو بہہ رہی ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور یہ جو سارا کچھ ہے، یہ باغ ہیں، اس کے نیچے بہتی نہریں ہیں، یہ سارا کچھ ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ It will never evaporate، کبھی ایویپوریٹ نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں، ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، مساکن طیبۃ، پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی ان کو رضا بھی حاصل ہوگی، ورضوان من اللہ اکبر ذلک فوز العظیم، اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اصل میں یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رضا کا اور نعمتوں کا ایک نقشہ کھینچا اس آیت میں۔ پھر سورہ توبہ کی ایک اور آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضا اور ایسی جنت کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، نعیم مقیم، رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں خود اپنی رضا کی خوشخبری سے آگاہ فرمائیں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ اس ضمن میں جو حدیث شریف آتی ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے جنتی لوگوں، عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی میرا رب جنتیوں سے خطاب کرے گا۔ تو جب اللہ عز و جل خطاب کریں گے تو سوچے وہ کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں پر تو ہم نے صرف موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے، اس وقت میرے رب نے پکارا، اور وہاں پر میرا رب تمام جنتیوں سے بات کرے گا۔ ان اللہ عز و جل یقول لأہل الجنہ، حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ ان اللہ عز و جل یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا رب جب کہے گا نا کسی کو اے جنت والوں، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم اور آپ کہیں نا اے جنت والوں، اس کی کیفیت اور ہے، اور میرا رب کہے
اے جنت والوں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ یا اہل الجنہ، اے جنت والوں، فیقولون، تو وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں تیری جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے فیقولا هل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس جملے پہ بندہ ختم ہو جائے، اس جملے میں فرط محبت سے اور فرط خوشی سے اور فرط حیرانگی سے ختم ہو جائے بندہ کہ میرا رب اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی پوچھ رہا ہے کہ کیا تم راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ عرض کریں گے، جو جنتی ہوں گے وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّن خَلْقِكَ، اے ہمارے رب تو نے تو ہمیں وہ عطا کیا ہے جو اپنی خلق میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ شمار سے باہر ہیں۔ فَيَقُول، تو رب فرمائیں گے أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ عطا کروں، اس سے افضل چیز نہ عطا کروں؟ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے یا رب أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بہتر بھی کچھ ہو، اس سے بہتر، یہ جو اتنی ساری نعمتیں، یہ سارا کچھ جو تو نے عطا کیا، اس سے افضل کیا ہوگا ہمارے رب؟ فَيَقُولُ، تو رب فرمائے گا اللہ اکبر احل علیکم رضوانی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اور تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے دو پہلو نکلتے ہیں، امام مسلم کی روایت تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، اس کے پہلو دو نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب ہمیشہ راضی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے۔ دوسرا، تمہارے وہ تمام ایلیمنٹس ہی ختم ہو جائیں گے جن سے تم رب کی ناراضگی کو خریدتے ہو اور رضامندی سے دور ہٹتے ہو۔ اب تمہارے اندر صرف وہی ایلیمنٹس ہوں گے، اور تمہارے اطراف و اکناف میں اس وقت وہی ایلیمنٹس ہوں گے، وہی چیزیں ہوں گی جن سے تم اپنے رب کا قرب حاصل کرو گے اور اس میں ترقی کرو گے، نعمتیں بڑھتی رہیں گی، نعمتیں کم نہیں ہوں گی، حسن و جمال بڑھے گا، ذائقہ بڑھے گا، نعمتوں کو تم لطف اندوز ہوتے رہو گے، کبھی بور نہیں ہوگے۔ اصل میں یہی راز ہے بور نہیں ہونے کا، کہ انسان جو ہے اس کو کوئی چیز مل جائے نا کرنے کے لیے تو وہ بور نہیں ہوتا، اور جنت میں تو اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے کہ انسان کا بور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم کام ہی نہیں ہوگا کوئی جنت میں، جنت میں تمہیں اتنے کام ہوں گے تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی۔ کیا کام ہوں گے؟ دوسرے والے کام ہوں گے، رشتہ داروں سے ملو گے، دوست احباب سے ملو گے، خاندان والوں سے ملو گے۔ جنت میں بازار ہوں گے، بازار جاؤ گے، بغیر پیسے کے خرید و فروخت کر کے گھر آؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر گھر میں آؤ گے تو استقبال ہی استقبال ہے، ہر طرف خدام ہی خدام ہے، محل ہی محل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ بچوں سے پوچھا ہے کبھی چھٹیوں سے وہ بور ہوتے ہیں؟ بچے کبھی چھٹیوں سے بور نہیں ہوتے، بس یوں سمجھ لو کہ ایسی چھٹیاں ملی ہیں کہ ساری زندگی کی چھٹیاں مل گئی ہیں، اور اس میں صرف کھیل کود ہے، مزے ہیں، نعمتوں سے لطف اندوزی ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، منع کوئی بھی نہیں ہے، اور ایسا کام بھی نہیں کرو گے جو منع کا باعث بنے، سدا اپنے رب کی رضا میں رہو۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔